ولقد آتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم صدقت يا رب العالمين. محترم مقررین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الحجر کا آخری رکوع کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب تعالیٰ شان نے گزشتہ آیات میں ان قوموں کا ذکر کیا جو عذاب خداوندی میں گرفتار ہوئی، خدا کی لعنت اور فتنہ پر برستی رہی اور عذاب شدید ان کو قیامت کے دن سے پھر شروع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد بتایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے بیچ میں بیکار پیدا نہیں کیا، برابر پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، سچ کے ساتھ پیدا کیا۔ ربیعۃ الجنان کے پاک قرآن میں حضرت مفسر کو قصص سے لوگ ملتے ہیں کہ ہم دنیا میں گھر بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو خیمہ پوش لوگ ہوتے ہیں، سردی میں گرمی میں مختلف مقامات پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنی ضرورت اور مقصد کے اعتبار سے وہ سامان ساتھ رکھتے ہیں، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ساری چیزیں رکھتے ہیں۔ پھر جب میں اور آپ چھوٹا سا مکان، جھونپڑی، خیمہ، بنگلہ بغیر مقصد کے ہم نہیں بناتے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی کائنات بیکار نہیں بنائی، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تعالیٰ شان سورۃ المؤمنون آخری رکوع کی آیت میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم نے یہ گمان کیا ہے پیدا ہو گئے، چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے، قبر میں چلے گئے، بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ گمان تمہارا غلط ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تم یوں سمجھتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، بھاگ جاؤ گے۔ ہم سے بھاگ نہیں سکتا کوئی، اللہ کا فرمان۔ دوسری جگہ فرمایا الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا، کوئی کٹھن مرحلہ ہم پر نہیں آئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں سب پر آزمائش کا دور گزرا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایمان میں سچا کون تھا، ایمان میں جھوٹا کون تھا؟ دعوی دعویٰ تھا، دلیل کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ ذلیل تھا، اللہ رب العزت نے اس کو سب کے سامنے کر دیا۔ اسی رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی کھڑا کر دیا اور منافقین کو بھی صاف ستھرا لوگوں کو بتا دیا کہ مومن کون ہے، منافق کون۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين، اللہ کا فرمان ہے جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ کہ تم میں مجاہد کون ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں، بے صبری کون ہے۔ پہلے تو اس کی آزمائش کریں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا
اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا فرمایا بھائی کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ تم پر تو حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے. بیماری حتیٰ کہ وقت کے نبی اور ایمان والے اکٹھے ہو کر پوچھنے لگے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب ہے. تیری پر پہلو آ گئی الا ان نصر اللہ قریب, خبردار اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے, آنے والی ہے, تھوڑا انتظار کر. یعنی اور بھی ابھی امتحان تمہارا چل رہا ہے. یہ آسمان اور زمین اور یہ کائنات اور یہ ساری چیزیں میری آپ کی خدمت کے لیے ہے, تو مجھے آپ کو کیوں بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کے لیے انسان اور جنوں کو بنایا. عبادت صرف نماز روزہ زکات حج نہیں ہے. الا ليعرفون, مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کو پہچان, اللہ کی محبت کیا ہے, اللہ کا تعلق کیا ہے, اللہ کی معیت کیا ہے, اللہ کب ساتھ ہوتا ہے, اللہ کب خوش ہو جاتا ہے, اللہ کب ناراض ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, یہاں کے دنیا سے دل لگانے کے لیے بھیجا ہے. الا بالحق, حق کے ساتھ بھیجا. اور ہمارے کام کیا ہے, ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ توحید پر ڈٹ جاؤ, اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. ایک درخواست یہ ہے کہ جو کھلا ہے اس کو اللہ کو دیکھیں, آواز تو دور تک چلی جاتی ہے, مل مل کے بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ طلب کا نقشہ ہے, اللہ خوش ہو جاتے ہیں میری بات کو سننے میں, لوگ اتنا قریب ہو. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھ میں ڈال کے بات سنی جائے. پہلے کہا جاتا ہے بزرگوں کے پاس جاؤ تو نظر جھکاؤ, نظر جھکاؤ, اوپر نہیں دیکھو. ابھی معاملہ یہ ہے کہ نظر نیچی کریں گے تو ہمارا دھیان کہیں اور چلا جائے, اس لیے ادھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنی جائے. قرآن پاک کا درس ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اذان کے بعد تو وہ بھاگ گیا, لیکن نماز میں وہ نہیں بھاگتا. نماز جیسی دولت میں ہمارے ساتھ آ کے کہتا ہے اللہ شکر کرا, کچھ چابیاں ہم موبائل سب یاد آ. کچھ شیطان اس کا نام ہے وہ کر رہا, کیا نام ہے, کتنی چیزیں آپ کو بھول گئی ہے, کس میں یاد آتی ہے, ایک تو مجمع کو بیٹھنے نہیں دیا, اب جس کو بیٹھنے دیا نا اس کو بھی لوٹتا ہے. یہ صحیح طرح متوجہ نہ ہو, کسی کام میں لگ جائے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں. ہمارا امتحان کیا ہے, توحید پہ ڈٹ جائیں. اس نے کالی مادہ بیچ دی ہے, اس نے بندش کرا دی ہے, اس نے تالا قبر پہ ڈال دیا بند کر کے میری بچیوں کا رشتہ ہی نہیں آ رہا, لوگ دیکھ کے پلٹ کے نہیں آتے, میرا کاروبار اس نے بند کر دیا. اس نے بہت بری طرح مجھے دیکھا تھا نا, مجھے نظر لگ گئی ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, فلاں نے کروا دیا, جادو کروا دیا. توحید کہاں چلی گئی؟ کتنے نیک آدمی تھے. بزرگ شیخ سعدی نے لکھا ہے پیٹ میں درد ہو گیا, توحید کی بات کرتے رہتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کے پیٹ میں درد ہوا, خیریت ہے؟ کہا وہ دودھ پیا تھا نا, دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا. آپ نے کسی نے کہا بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے, جب درد ہوا پیٹ میں تو اللہ کو بھول کے اس کی نسبت تم نے جس کی طرف دودھ کی طرف کر دی. کہاں گئی تیری توحید؟ درد کے مارے تمہیں یہ وہ بات کی. تو توحید جو کچھ ہو چکا, ہو رہا اور ہوتا رہے گا, اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے. شرک سے بچنا میں بھی کروں گا,
لیکن نبی کے بغیر میں نہیں کر سکتا، لفٹ کے بغیر، سیڑھی کے بغیر اوپر نہیں جا سکتے، تیرے نبی کے بغیر ہماری کوئی بات نہیں سن سکتا، نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دے تو دی، اب یوں کہنا انظر حالنا یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے؟ تو کیا شرک کے بڑے بڑے سین ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم مضمون بیان کر رہا ہوں۔ اسما قالنا یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے؟ میں نے خود مسجد میں سنا ہے، دیکھا ہے، لوگ آمین آمین کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو شرک سے بچنا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جو انظر حالنا یا رسول، ہماری حالت میں ترس کھاؤ اے اللہ کے رسول۔ تو رحم کرنے والی، ترس کھانے والی ذات کون ہے؟ مسجد میں شرک کرایا جائے، لوگ آمین آمین کہتے۔ اسما قالنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بات تو سنو۔ تمہاری بات کون سنے گا؟ اللہ رب العزت خود میں یہ یا رسول اللہ، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اللہ کے رسول۔ تمہارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اللہ پکڑے گا۔ شرک سے بچنا۔ عبداللہ شاہ غازی نے اتنے سیلاب اور طوفان کو روکا، اس نے روکا؟ اللہ نے روکا۔ پھر طوفان کراچی میں آ جاتا، بس یہ روک دیتے ہیں۔ اتنی شرک بدعات ان کی قبر پر، اس کو نہیں روکتے۔ یہ تو بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ لال شہباز قلندر نے روکا ہوا، وہ کس نے روکا ہے مصیبتوں کو؟ بولو بھائی، اللہ نے روکا۔ پنجاب میں جاؤ تو داتا صاحب دیتے ہو، داتا کون ہے؟ داتا کا ترجمہ دینے والا، دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ شرک سے بچنا، تباہی بربادی ہے شرک۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا۔ جمعے کی نماز میں 8 کے 360 دن ہر اذان کے ساتھ مسجد میں آنا، جب اذان کی ہوئی بات مسجد میں آنا۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ پہلی سیڑھی ہے عبادات کی، کیا ہے؟ جب میت ہو جائے تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی گھر میں مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، پورا گھرانہ بجنے آ جاتا ہے، آئیں کے فوت ہو گئی، 2-4 دن پھر نہیں آئیں، بلکہ 2-3 نمازوں کے مہمان پھر نہیں آئیں گے۔ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسئلہ ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، صاحب نصاب پر زکات ہے، صاحب استطاعت پر حج عمرہ ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں عقائد سے متعلق، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، ان سب کو زندہ کرنا، اور جن کاموں کو بولا اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جانا، یہ ہمارا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ الا بالحق، یہ مطلب ہے۔ سے دنیا میں بایولوجی کا، کیمسٹری کا، فزکس کا آج کل امتحانات چل رہے ہیں بچوں کے، تو امتحان کہاں میں وہ بچہ پرچہ لکھتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ایسے ہم سب زمین اور آسمانی امتحانی ہال ہے، ہم پرچہ کر رہے ہیں، تو سر سے لے کے پیر تک ہمارا ہر عمل پرچہ کر رہے ہیں۔ صرف کتنے کا پرچہ نہیں، آنکھوں کا بھی امتحان چل رہا ہے، کان کا بھی، دل دماغ کی سوچ کا بھی، پیٹ کا بھی، پیروں کا بھی، سب کا پرچہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس کا رزلٹ آئے گا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور آئے گی، وہ تو قیامت ضرور آئے گی۔ وَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے درگزر کریں، بہت اچھی طرح درگزر کرنا، اچھی طرح درگزر کرنا۔ آپ علیہ السلام کی توجہ سے تو قرآن سنا رہے ہیں، تو کہتے ہیں مفتری افترا علی اللہ کذبا، نعوذ باللہ، جھوٹا کلام بنایا، بولو نعوذ باللہ۔ کبھی آپ علیہ السلام بات کر رہے ہیں جنت کی، جہنم کی، قبر کے عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی، توحید کی، تو کہتے تھے مسحور، اس کے اوپر نہ کسی نے جادو ڈالا۔ کبھی آپ علیہ السلام جوش میں آ کے بیان کر رہے ہیں تو کہتے تھے مجنون ہے، مجنون کی توحید کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ 360 اونٹ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بت بنائیں، کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. تو کہہ رہے مجنون. پورے سوال میں فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تمام خدا کچھ نہیں کرتے، ایک اللہ کرتا ہے. تو اچھی بات. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. جتنے چودھری تھے پبلک کو کہا اٹھو یہاں سے، اپنے 360 خداؤں بتوں پہ جمے رہنا، اس کی بات نہیں ماننا. ان ھذا لشیء یراد. یہ تو ہمارے اندر نہ خرابی اور آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے. پھر کہتے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کیا ہے آیت پڑھ لیں. ھذا ساحر کذاب. قرآن شریف کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کذاب. یہ حضور نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اب آپ علیہ السلام کہتے ہیں تم جھوٹے، تمہارا باپ جھوٹا، تمہارا دادا، تمہاری سانس پشتے جھوٹی. تو کوئی نتیجہ صحیح آتا؟ کیا فرمایا؟ فَاسْتَحِسْتَ الْجَمِيعِ. یا آپ کو ساحر کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں، مفتری کہیں، مسحور کہیں، مجنون کہیں، آپ درد گزر کریں. کیا کہیں؟ تو تبلیغ کا دعوت کا کام وہ کر سکتا ہے جس کا سینہ چوڑا ہو. باڈی بلڈر کے کام ہے، وہ چیسٹ بنائے گا، کمانڈو لگوائے گا. نہیں میرے دوستو، وسعت ضروری ہو. کیا ہو؟ برداشت کا مادہ ہو. کس چیز کا؟ برداشت کا. وہ آدمی تبلیغ کا کام نہیں کرتا. ہر چیز میں جو ہستی چڑھا لے آ جا، یا میں شہید ہوں میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ آدمی دین کا کام کر سکتا ہے؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. در گزر کریں، اچھی طرح در گزر. ایک آیت کی بات پوری ہوگی. ان ربک هو الخلاق العلیم. آیت نمبر 86 سورۃ الحجر 14واں پارہ ربما استان. اور سورۃ حجر کا یہ آخری رکو. بے شک تیرا پروردگار وہی پیدا کرنے والا العلیم خوب جانتا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا پیدا کرنے والا. جو لوگ تصویر بناتے، تصویر تو چھوٹی سی چیز ہو گئی، مووی بناتے، سیلفیوں کی سیلفیاں بناتے، اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنائے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کے گھنٹوں کے پروگرام انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں. مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ویڈیو کے ساتھ بلکہ سننے کا آلہ بھی رکھ دیتے ہیں. ہمیں گھر بیٹھے پتہ چلے کیا چل رہا ہے، کون سی کہانی، کون سی اسکیم تیار ہو رہی ہے. قیامت کے دن جتنے اس کے سرکردہ ہے، حدیث شریف میں اشد الناس یوم القیامت عذابا المصبرون. جو ان چکروں میں پڑا ہوا ہے، جس نے اس کو قبلہ اور کعبہ بنایا، کسی کی بھی نہیں سنتا. ارے امام صاحب آپ اس کو پرانی باتیں ختم کرو، اب تو اس کے بغیر چل نہیں سکتے. سی سی ٹی وی فوٹیج یہ جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو کیا پہلے چوریاں مسجدوں، مدرسوں، گھروں، گلیوں، محلوں، بنگلوں، بینکوں میں سے، سب فیکٹری میں سے، کارخانے میں سے ختم ہو گئی نا چوریاں؟ نہیں آواز بولو بھائی. اتنے سی سی ٹی وی فوٹیج لگائے، چوریاں بڑھ گئی اور گناہ بڑھ گئے. سب سے زیادہ عذاب قیامت میں انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کے اعلی کار ہیں، جو اسی میں اپنی ساری محنتیں پیسہ ضائع کرتے ہیں. ایک حدیث شریف فرماتے ہیں اتنا ہاؤگا اصحاب الصور، یہ جو ویڈیو بناتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بناتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، جو بھی پروگرام بناتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اگر اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنے موبائل کے ساتھ، ہر وقت میں دیکھتا ہوں.
قیامت کے دن سے کہا جائے گا احیو لما خلقتم، کہ جتنے لوگوں کی تصویریں بنائی ہیں نا ان سب کے اندر جان ڈالو. جان ڈال سکتے ہیں؟ روح ڈالو، روح ڈال سکتے ہیں؟ یہ بات نبی الجنان کے محمد قرآن میں لکھا ہے. وہاں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو عذاب ہوگا جب تک اس کو ڈیلیٹ کر کے ختم نہ کرتے، کاغذ پہ اس کو پھاڑ کے جلا نہ ختم. اور اس کی تصویر ہے جب تک یہ موبائل نہیں آیا تھا، نیٹ نہیں آیا تھا، کرے دادا کی ہے یہ پڑھتا تھا. علماء گھر میں جا کے کریں اس کو پھاڑ دو تو شکر آپ کے گھر میں آئیں گے، ورنہ آپ کے گھر میں نہیں واپس چلے جاتے. کہ یادگار ہے، یادگار میں تو ناجائز اس کو قبر میں اٹھائی ہوئی اس کی وجہ سے. تو کئی تصویریں اب کیا کریں، فرنٹ پہ تصویریں لگا دو، فرنٹ فخر سے ہر آپ کی تصویر لگا دو. گویا نیا دین آ گیا، سب کچھ حلال ہو گیا. تو فتوے دینے سے حلال ہو جائے گا حرام؟ بولو بھائی. یہ بات ہو گئی کہ بے شک تیرا پروردگار خوب اچھا پیدا کرنے والا ہے. جو اس کی نمکاری کرے گا اس کی پٹائی ہوگی. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی بخاری مسلم آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے توریت کی جگہ اللہ رب العزت نے 7 طوال 7 بڑی بڑی صورتیں عطا کی. مجھے انجیل کی جگہ مئین 200 آیات والی صورتیں عطا فرمائیں جو حامیم سے شروع ہوتی. اور مجھے زبور کی جگہ سورہ فاتحہ عطا کی. زبور کس پر نازل ہوئی میرے دوستو؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اتنی بڑی کتاب کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دی. جب دونوں کو سامنے رکھیں گے تو سورہ فاتحہ اوپر ہو جائے گی اور زبور نیچے. اتنی بڑی سورہ فاتحہ میں اللہ جاتا ہے. اور کوئی قرآن حدیث شریف میں فرمایا قرآن کی ماں ہے. کون ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. اللہ رب العزت نے حدیث شریف میں حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام روایت کرتے ہیں اور فرمان کس کا ہے؟ اللہ رب العزت. اس کو سورۃ الصلاۃ فرمایا. سورہ فاتحہ کو نماز والی سورت. کون سی؟ نماز والی سورت بتایا. لیکن ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں سب نماز پڑھا جاتا ہے، لیکن کسی کو بھی سورۃ الصلاۃ نہیں کہا. اس کو سورۃ الصلاۃ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قسمت الفاتحہ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. جب آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے خود بھی تعریف پر اچھا لگا. اور جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے آج میری ثنا کرا. جب مالک یوم الدین کہتا ہے نا تو براہ راست اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو بیچ میں نہیں لاتے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے آج میری بزرگی کر دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھی آتی ہے. عبادت میرے لیے ہے اور جب وہ مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ سارا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، جو بھی مانگا ہے نا میں نے سب اس کو دے دیا. اتنے مزے سے ہم پڑھے تو کتنا مزہ آیا. لیکن اگر کوئی یہ پڑھے تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں، میں جواب کیسے دے؟ اس لیے اس ترجمے کے ساتھ، اس استحضان کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے اس کو سورۃ الشفا فرمایا. کوئی بھی تکلیف ہو آج بھی اس
کو پڑھے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ مفتی ولی حسن تونکی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، جنہوں نے قوم کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے پوری سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پورے گھر کی اپنی نیت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ کتنا اچھا عمل ہوتا ہے، بیمار ہونے نہیں دے گا جو پابندی سے پڑھے گا۔ اب کون پڑھے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا، اسی کو پڑھے گا۔ ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے آدمی سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھے، اس کو حضور علیہ السلام نے سورۃ الشفا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ وہ کھانا اس کی صحت تو بن سکتا ہے، وہ بیماری کا سبب نہیں بنے گا۔ بلڈ پریشر اس کو نہیں ہو جائے گا کہ اس کو سر پہ چڑھ گیا اب جناب آدھی رات کو اسپتال بھاگ رہا ہے، ڈاکٹر پہلے پوچھتا ہے کیا کھایا تھا، مچھلی کھائی کیا، سو گئے، واکنگ بھی نہیں کی، کہاں ابھی تو ہوگا پھر آپ کا اوپر کا اتنا بڑا ہوا ہے، نیچے کا اتنا لو ہو گیا ہے، اب آپ کو بلڈ پریشر کی گولیاں دے رہے ہیں، اب آپ کو پورے مہینے کھانا کرا کر آپ کو بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، نیا کینسر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس سورہ فاتحہ بڑی زبردست چیز ہے۔ پھر اس کے ہو گئے مسائل، اب ہے مسائل۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے دوست۔ حدیث شریف میں فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحابی ہے، کس کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا بھائی یہ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے نا اس کے لیے ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہ کسی نے کسی دیوبندی نے کہا، کسی نے کہا حضرت کہ موطا امام مالک میں نہ پڑھوالا بھی دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اب امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں اور اب بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب کی کون سنے گا؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کتنی باتیں ہو گئی؟ تو ہمیں اور حدیث کو بتاؤ کہ امام صاحب تلاوت کرے تو آپ چپ رہو، ہم پہلے قرآن بتا دیں ارشاد ربانی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے نماز میں، مفسرین نے ترجمہ کیا اس کا، میں نہیں کہا، نماز میں تفسیر عثمانی میں لکھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام کیا تھا پہلے دوستو؟ مولانا محمود الحسن، کیا نام تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ یا قرآن شریف جب امام نماز میں پڑھے تو آپ کیا رہو؟ بولو بھائی، پہلا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو۔ تو کتنے لوگ کہتے ہیں یار ہم سن بھی لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، اللہ نہیں فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کی تفسیر میں لکھا ہے تمہیں پھر ہدایت ملے، تم بھی پڑھو امام بھی پڑھے اکٹھا، پھر تو پھٹا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد کا پیچھے کوئی تلاوت کر رہا تھا، کون ہے؟ ایک صاحب نے کہا آپ نے فرمایا کہ انہیں کیوں پریشان کیا؟ ہمیں تلاوت سے پریشان ہو گیا۔ بھائی آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کے کاروں میں تو نہیں ہوتا، اس کی آواز میں پڑھو، ایسا تو آدمی کی آواز پڑ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، ورنہ مجھے پریشان نہیں کرو۔ مسلم شریف کی روایت میں اذا کبر فکبروا انما جعل الامام لیتم به، امام صاحب اس لیے آپ کے مقرر ہوتے ہیں آپ اس کی بات مان
اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے پہلی تکبیر تو آپ بھی منہ سے کیا کہو؟ اب ایک آدمی بہت اہتمام کرے لیکن سبحان اللہ نماز ہو جائے گی کیوں ہے؟ اس نے کیا نہیں کہا؟ پہلی تکبیر نہیں بھی تکبیر تحریم جو فرض ہے، اور جنازے میں بھی چاروں تکبیریں فرض ہے، تو سب کہتے ہیں سب تو ثنا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن چاروں تکبیریں امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ایسے جنازے میں چاروں تکبیریں مقتدی کا بھی کیا کہنا، لیکن لوگوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسنون عمل اکابر کا عمل ہی دونوں سلام دے اور پھر ہاتھ چھوڑو بھائی، یہ کیا کچھ نیا ہو جائے، وہ قریب والا بھی دور بھاگے چلو بھی موقع مارنے والا، تو چاروں تکبیریں کہاں سے؟ زبان سے کہنا فرض ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا فلا تکبر رب اللہ اکبر، امام نے کیا کہو پڑھو، بقیدہ قرأ وانصتوا، جب تلاوت کرے تو چپ رہو، مسلم شریف کی روایت کیا کہا؟ تلاوت کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ان سے کہیے کہ آپ وضو کر کے تشریف لائے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے رکوع میں چلے جائیں گے، آواز نہیں آتی، پوری سورہ فاتحہ پڑھیں گے رکوع میں نہیں جائیں گے نا، سب رکوع میں جائیں گے، تو پھر سورہ فاتحہ جو فرض ہے اس کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بتائی ہیں اس کا فہم، اس کا سینس بھی ضروری ہے، صرف حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قرات تو فرض ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ جو کسی امام کو اپنا امام بناتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام صاحب کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے، اور امام صاحب کی غلطی ہے تو سب کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ایک کہے گا میں نے تھوڑی غلطی کی ہے، بھولی جا ہوگی نماز اس کی، اور اگر آپ کی غلطی ہے اور امام صاحب نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بولو ہو جائے گی، کیوں؟ مقتدی کی غلطی غلطی نہیں ہے، لیکن امام کی غلطی سب کی غلطی ہے، اتنا اہتمام بتایا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بات بتائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ظہر اثر میں تو پڑھنی چاہیے، امام صاحب اس میں تلاوت نہیں کرتے، تو بھائی ظہر اثر میں اگر تلاوت نہیں کرتے تو نماز ہو جائے گی؟ قرات کرنا تو فرض ہے، اور اتنا ہے کہ فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھتے ہیں جس کو جاری کہتے ہیں، اور ظہر اثر میں آہستہ پڑھتے اس کو سرلی کیا کہتے ہیں، بغیر تلاوت کے نماز نہیں ہوتی۔ تو جیسے فجر میں امام پڑھتا ہے تو یہ قرات کو کر دیتا ہے، تو ظہر اثر میں کیا وہ ناراض ہوتا ہے؟ وہ بھوک لگی ہے اس لیے وہ ہماری طرف تلاوت نہیں کرے گا، بلکہ کرے گا، تو ظہر اثر کی تلاوت بھی اس کی ہماری ہو گئی، اور فجر مغرب عشاء میں بھی اس کی تلاوت ہماری تلاوت ہو گئی، باقی جو پڑھنے کا بتایا تو فقط پڑھو۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر امام کہتا ہے تو مجھے بھی کہنا چاہیے، تو کیا ہم کہتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، ہر آدمی کہتے ہیں اللہ ہمیں یاد رہتا ہے میرے دوستوں، بھول جاتے ہیں، پھر امام سجدے میں جاتا ہم بھی سجدے میں جاتے کبھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ورنہ اکثر تو کیا ہو جاتا ہے اب یہ کہنے کا ہوتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، دو سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی واسترنی پڑھنا چاہیے، تو یہ ہم بھول جاتے ہیں یا ہم نے یاد نہیں، تو کم از کم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفرلی، میرے عزیز کو کیا تین دفعہ پڑھنے تو مشکل تو نہیں دو سجدوں کے بیچ۔ اسی طرح جس آدمی کو ایک رکعت چلی گئی اور وہ امام کے پیچھے قاعدے میں بیٹھا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کے بعد کیا پڑھے گا؟ درود شریف پڑھے گا،
ایک رکعت چلی گئی، پڑھے گا درود شریف؟ بولو بھائی نہیں پڑھے گا. دعا پڑھے گا، کیا کرے گا؟ خاموش رہے. کیا رہے گا؟ خاموش نہیں رہے گا. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ سلام تک پڑھتا ہی رہے گا. اسی طریقے سے ایک صاحب آئے، اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات میں بیٹھا ہی تھا. امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا جس نے ایسا کیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیونکہ امام کی ابتدا میں وہ بیٹھ گیا، بے شک اس نے سلام بیٹھ کیا، اس کو اتحیات سے شروع کر کے آپ کو اوپر رسول تک پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی واجب چھوٹ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرنا. تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ مکمل ہوا اور تلاوت کا بھی مسئلہ ہوا. اسی طرح جو لوگ ہونٹ ہلائے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی میرے دوستوں نہیں ہوتی، وہ صرف اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے یہاں ایسے بتاؤ کہ ہونٹوں کا ہلنا اور اتنی آوازوں کے اگر پنکھے وغیرہ بند ہو جائے، باہر آواز نہ ہو تو آپ کی آواز کان تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے. ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری مسائل ہے. اتنی زور سے بھی نہ پڑھے کہ دائیں والا اگر کوئی پڑھنے میں بات میں پڑھنا چاہے تو بہت ہی شور تھا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 88 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھوں کو اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو نفع اٹھانے کے لیے دیا ہے. ازواجاً منہم، مختلف قسم کی چیزیں ہم نے دی. تو جو ہم نے چیزیں دنیا داروں کو دی ہیں، آپ ان کی طرف آنکھیں پھیلا کر نہ دیں. اس کو کہتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے ہوس کی نگاہ سے، لالچ اور حرص کی نگاہ سے. کیا مقبولہ ہے، کیا مرسولیت ہے، کیا اس کی آن ہے، کیا بان ہے، کیا اٹھان ہے، کیا اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، گارڈ بیٹھے ہیں، کیا اس کا اسٹیٹس ہے، کیا پروٹوکول ہے. نہیں. فرمایا جو حافظ قرآن ہو اور اس نے قرآن کی دولت سینے میں آنے کے بعد دنیا والوں کی دنیا دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا اور دنیا والوں کو بڑا سمجھا، اس نے قرآن کریم کی تحقیر کر دی، توہین کر دی کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت تجھے دی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تم نے تو یار میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. قلم والے کپڑے تو دور کی بات ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہوتے میرے پاس، ان کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے. ہمیں اس نے اس کی توہین کر دی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کے دو مطلب، آپ ان پر غم نہ کریں، اس کا ترجمہ ہے. کیا ترجمہ میرے دوست؟ آپ ان کے اوپر کافروں پر غم نہ کریں. دو مطلب، ایک تو آپ اتنی تبلیغ کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ غم نہ کریں، آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہو جائیں. ایک مطلب اس کا یہ کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ دوزخ میں جائیں گے تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے ہم سے پوچھا جائے گا، تو میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. سورہ مدثر میں فرمایا کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم جنت میں کیوں نہیں گئے، دوزخ میں کیوں آئے، بتاؤ نا. کس سے پوچھا جائے گا؟ بولو بھائی دوزخیوں سے پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا دوزخ میں کیوں گئے. تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لیکن یہ کہنا پوری قوم جہنم میں جائے گی تو ہم سے پوچھا جائے گا، تو ایسی بات نہیں. قرآن شریف سے تبلیغ ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی تامین کی آیت ہے. پہلے پارٹ آپ سے پوچھا جائے گا. آپ ان پر غم کریں، آپ اپنی تبلیغ کا حق ادا کریں، خوب محنت کریں، غم کریں.
لیکن آپ کوئی دوزخ میں چلا گیا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو ہم سے نہیں پوچھا، ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ کی کہ نہیں، بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جنتیوں سے پوچھا جائے گا وہ دوزخ میں کیوں گیا، دوزخیوں سے پوچھا ہے ماں صلی اللہ کو فی سفر، پر کیوں آئے تم ادھر؟ بھائی لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ اور ہمارے مکہ مسجد میں جتنے رہائشی 100% نمازی ہیں نا، بولو بھائی آواز نہیں، 50% ہے، 40%، 20%، پہلا جملہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، تو مولوی صاحب تو بہت ڈانٹتے ہیں یار، بڑی سختی کرتے ہیں، کڑوے بات کے ساتھ، ان کے سامنے تو گڑ اور شہد اور چینی کی تینوں چیزیں رکھنی چاہیے۔ لم نکن من المصلین، سورہ مدثر کا آخری رکوع ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جواب، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو دین کا مذاق اڑاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے نا مولویوں کی خوب خبر لے لیتے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اسرائیل سے اٹھا کے لے گئے، وَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، آج کوئی سفارشی اپنی سفارش نہیں کرے گا۔ تو مزید اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت علوم قرآن سے ہمارے نگاہوں کو منور کرے اور دوسروں تک کے درس قرآن پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہر درس میں ہم ایک ساتھی کو ساتھ لائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك صحة الإيمان وإيمانا ونجاة تتبعه الفلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه